يا من هو الله الذي لا إله. اب ہم اس پروگرام کے آخری کڑی کی طرف بڑھتے ہوئے صدر محترم کو مدعو کریں گے. قبل اس کے کہ ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کو اپنے مفید مشوروں سے اور نصیحتوں سے نوازے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے یا سنا ہے حضرت رحمۃ، وہ آپ کے سامنے مختصراً عرض کروں، ان کا کچھ تعارف پیش کر. حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی مسجد مانا مونا جو مدراس کے مرکزی حصے میں واقع ہیں، اس کے کئی سالوں سے امام و خطیب ہیں اور کئی مدرسوں کے روح رواں ہیں. اللہ کے لاکھوں پریشان حال بندے اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور وہ پورے خلوص و محبت کے ساتھ ان کے مسائل سن کر ان کو جواب دیتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں. کتنے ہی اللہ کے پریشان حال بندے ہیں جو ان کے علاج سے فیضیاب ہو چکے ہیں. ہم شاگردوں میں بھی کتنے ایسے شاگرد ہیں جو غائبانہ اپنے مریضوں کا علاج حضرت فیصل صاحب سے پوچھتے ہیں اور حضرت فیصل صاحب زبانی بتاتے ہیں اور بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں جس کے بتانے کا بھی موقع نہیں ہے. حضرت مولانا کو بھی بچپن ہی سے علوم روحانیت سے بڑی دلچسپی رہی ہے. ان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ طالب علم ہی کے زمانے میں مسلسل ایسی کتابوں کی تلاش میں رہے جن کا تعلق علوم روحانیت سے ہو. جب وہ جماعت پنجم میں تھے تو اس وقت غالباً مولانا ذاکر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث مدرسہ وسیعت العلوم پرنام بٹ کے شیخ الحدیث ہیں اور بڑے ولی کامل تھے اور عامل کامل بھی تھے، اور اللہ کے کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے پاس بھی آئے ہیں، ان سے فیضیاب ہو چکے ہیں. ان سے استفادے کا موقع حضرت کو سب سے پہلے ملا. انہوں نے کچھ قلمی یعنی کچھ نسخے ان کو عنایت فرمائے اور اپنے قلم سے ان کی بیاض میں کچھ خاص نسخے لکھوائے اور اپنا قلم بھی ان کو عطا کیا اور یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں اس فن کے اندر کامیاب و کامران فرمائے. چنانچہ یہ انہی کی دعا کی برکت تھی کہ مولانا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے وہ جذبہ بھی ان کے اندر کا بڑھتا گیا. پھر ایک وقت آیا جب مولانا نثار احمد فقیہی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام کے شاگرد خاص تھے، ان سے بھی یعنی استفادے کا موقع ملا. اور پھر ایک وقت کے بعد حضرت حکیم الامت کے شاگرد خاص اور حضرت مسیح الامت کے خلیفہ و مجاز بیعت مولانا تنویر احمد خان صاحب جو پڑوس کے ملک سے تھے اور گاہے 1-2-3 مرتبہ وہ مدراس آتے رہے ہیں، تو ان سے ایئرپورٹ پر جا کر ان کے استقبال کرنے کا اور پھر ان کی قیامگاہ میں ان کے پاس رہنے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا. مولانا تنویر احمد صاحب نے بھی حضرت کے اندر کی اس صلاحیت کو اور ان کے اندر کی تڑپ کو بھاپتے ہوئے کچھ نسخے انہیں عنایت فرمائے اور ان کو دعا دی. پھر وہ وقت آیا جب 1998 میں غالباً 97-98 میں حضرت طلسماتی دنیا سے متعارف ہوئے. اور بقول مولانا کہ جب میں نے طلسماتی دنیا پڑھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ جس استاد کی تلاش میں کئی برسوں سے پھر رہا تھا، اللہ رب العزت نے وہ استاد مجھے عنایت فرما دیا. چنانچہ سن 1999 یا 2000 میں
جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سفر مدراس کا ہوا تو اس وقت مولانا نے حضرت سے ملاقات کی. حضرت نے شفقت و محبت کا وہ معاملہ فرمایا کہ مولانا فیصل صاحب الغنی پہلے ہی ملاقات میں حضرت کے عاشق ہو گئے، اور پھر حضرت نے تعلیم و تربیت کے مراحل سے ان کو گزارا، اور پھر اللہ کے پریشان حال بندوں کی خدمت کرنے کی بھی اجازت دی، اور پھر وہ 22 سال تقریباً 22 سال کا عرصہ کہ کئی 100 مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدراس تشریف لے گئے، وہاں پر قیام رہتا تھا، وہاں پر وہاں کی صحبتیں حضرت کی میسر ہوئی. عوامی جلسے بھی جب پہلے مولانا نے کروائے حضرت کے تو اس میں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ، اور پھر 3-4 بجے تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے ساتھ بیٹھتے تھے اور علمی گفتگویں ہوا کرتی تھی. پھر دیوبند بھی گاہے بگاہے مولانا کی حاضری ہوتی رہتی تھی، اس سے بھی استفادے کا موقع ملا. چنانچہ ہم بجا طور پر آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی حضرت مولانا حسن الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز اور ان کے عزیز ترین شاگرد ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت مولانا کو کئی خصوصیات اور کمالات سے نوازا ہے. تواضع اور انکساری جیسی عظیم صفت سے مولانا متصف ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی علوم کے وہ رازداں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ شعر حضرت مولانا کے تعلق سے کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، بڑا فرق ہے ساقی تیرے میرے پینے میں. چنانچہ بھی جو سوال و جواب کے بھی سیشن ہوئے اس سے بھی ہمیں اندازہ لگا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو دے گئے تو ایک سمندر ہے جو بس تلاطم لیتا ہوا ایک سمندر جس کی موجیں ہیں، اور ماشاءاللہ علوم و معارف کے وہ دریا ہیں. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے 1-2 بار نہیں کئی 50 مرتبہ مولانا کی تعریف سنی ہے، حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کسی کی زیادہ تعریف کرنے کا نہیں تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا کو اپنے بیٹے کی طرح جان لگاتے تھے. کوئی بھی بات ہو فیصل بھائی اور فون کر کے مشورہ کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو یہ بیش قیمتی جو برکتیں ہمیں دی ہیں ان 2 بزرگوں کی شکل میں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، اور حضرت کی طرف سے جو نصیحتیں اب تک ہوئی ہیں اور مفتی صاحب کی بھی طرف سے، اور ابھی جو نصیحتیں ہوگی ہم سب دل کی کانوں سے اسے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. میں بہت ادباً حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو اپنے قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائے. حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی. ہاں، قبل اس کے 2 منٹ میں مصنوعات ایک لال رجال الغیب کا مصلح اور وہ رجال الغیب کی وہ رجت کی انگوٹھی یہاں لالے، اس کا اجرا ہوگا. اس کے بعد حضرت مولانا کا خطاب شروع. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ادارہ سے جو مصنوعات تیار ہوتے ہیں اس میں ایک انتہائی اہم ترین یہ مسلح ہے جو ابھی تیار ہوا ہے. عام طور پر شاگرد حضرات جب کوئی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں رجال الغیب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. انشاءاللہ میں اپنی طالب علمانہ گفتگو میں اس کی تفصیل کچھ عرض کروں گا. تو اس میں اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آج رجال الغیب کس سمت میں ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کو کھول دیجیے. تو اس مسلح کے اندر الحمدللہ وہ نقشہ دیا گیا ہے کہ رجال الغیب کس تاریخ میں کون سی سمت میں ہے اور ہمیں کس سمت میں بیٹھ کے عمل پڑھنا ہے، اور رجال الغیب کے لیے جو سلام پیش کرنے کے جو الفاظ ہیں وہ الحمدللہ
یہ دیکھیے اوپر یہ دعا ہے، اور پھر یہ تاریخیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب تو ہے ہی، شمال مغرب شمال مشرق شمال جنوب شمال. تو یہ مسلح اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس مسلح کو رکھ کر کے عمل کے دوران آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو رجال الغیب کا سامنا نہ ہو. مثلا اگر آج کی تاریخ میں کیا تاریخ ہے، دیکھیے آج کی چاند کی تاریخ 4 ہے، جمعرات کو پہلی تاریخ تھی، آج 3 تاریخ ہے، محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، آج 3 تاریخ کا ہے، دیکھیے شروع ہو گئی. ہاں یہ دیکھیے اگر یہ مغرب قبلے کی طرف ہے، آپ مسلح سیدھے آج جو قیام ہے رجال الغیب کا وہ مغرب کی طرف ہے، آپ ان کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھیں گے اور ان کو اپنی پیٹھ کی طرف رکھنا ہے یا اپنے داہنی طرف رکھنا ہے. بہتر پوزیشن جو ہے رجال الغیب کو پشت کی طرف رکھنا ہے. پھر ان کو پر سلام بھیجنے کا، ان کو متوجہ کرنے کا جو کی دعا ہے وہ اس پر لکھی ہوئی ہے. یہ آپ اس مصنف پر بیٹھ کر عمل کریں، اس میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں بھی ہوں گی، موکل آسانی سے حاضر بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آپ رجت سے بھی محفوظ رہیں گے. بہت ہی حیرتناک یہ چیز مفتی وقاص صاحب دامت برکاتہم نے تیار کی ہے. یہ اصل میں حضرت اقدس کی تمنا تھی. بہت ساری چیزیں حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ فیصل بھائی اگر مجھے اور 5 سال مل جاتے، پتہ نہیں کیا کشف ہو گیا تھا اور اللہ کی طرف سے کیا بات الہام ہو چکی تھی. آخر فرماتے تھے کاش مجھے 5 سال اور مل جاتے تو میں اپنا مشن پورا کر لیتا. لیکن اس مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ حضرات موجود ہیں انشاءاللہ. یہ مسلح آج اس کا اجرا ہے. بسم اللہ، آپ اس کو خریدیں. جو حضرات اجازت یافتہ ہیں وہ بھی، جو مبتدی حضرات ہیں وہ سب اس کو خرید کر رکھ لیں انشاءاللہ تعالی. اور جو کھول دوسری جو بڑی بہترین چیز جس کا آج اجرا ہو رہا ہے، یہ دفع رجت والی انگوٹھی ہے. عام طور پر عامل حضرات رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جنات کی طرف سے یا جادوگروں کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سورہ عبس کا ایک مخصوص نقش ہے جو انگوٹھی پہ کندہ کرایا ہوا ہے خاص وقت میں، اور مفتی وقاص صاحب دامت برکاتہم نے اس انگوٹھی پہ خاص عمل کیا ہے. یہ منتہی حضرات کے لیے بھی، مبتدی حضرات کے لیے بھی، جو اس لائن پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو داہنے ہاتھ کی اس والی خنصر بنصر، یہ وسطی سبابہ ابہام ہے، تو یہ اس کو خنصر کہتے ہیں، چھنگلیا سے لگی ہوئی جو انگلی ہے، اس میں آپ پہنیں گے داہنے ہاتھ کے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ عبس پڑھ کر آپ اس پر دم کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ والی جو عزیمت ہے علیقم ملیقم تلیقم انت تعلم ما فی قلوبہم، 21 مرتبہ پڑھ کے اس انگوٹھی پہ دم کر دیں گے. 2 پابندیاں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پہن کر بیت الخلاء میں، پیشاب خانے میں نہیں جائیں گے. اگر ایسا موقع پڑ جائے انگوٹھی اتار کر اپنے جیب میں رکھ لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو حالت جنابت میں پہننا نہیں ہے، اس کو اتار دینا، دور رکھنا ہے. تو یہ 2 شرطیں ہیں. اس کو پہن لیجیے، کوئی رجت نہیں ہوگی، کوئی سفلی عامل آپ پر قابو نہیں پائے گا، اور جنات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بڑی قیمتی چیز ہے جس کا اجرا ہو رہا ہے مفتی صاحب کے دستے مبارک سے. بسم اللہ. آپ اس کو سب خرید سکتے ہیں، اور جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں ان کو دے بھی سکتے ہیں. اب جگر تھام کے بیٹھو، ہماری باری آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ورحمتنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت صاحبزادہ گرامی مولانا مفتی وقاص صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے فرزند اکبر برادر محترم جناب عاطف بھائی صاحب مقدس ذلہ، میرے عزیز قابل قدر قابل احترام دوست بھائی رفیق حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے مخلص ترین رفقا جنہوں نے آج کے اس قیمتی پروگرام کے لیے دن رات کی محنت ایک کر کے یہ نورانی محفل انہوں نے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بے لوث خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور اپنی شایان شان ان حضرات کو جزا عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غالباً مارچ کے مہینے میں 4 یا 3 مارچ کی تاریخ تھی جو اس حقیر و فقیر کی درخواست پر حیدرآباد میں وہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا تھا۔ بفضلہ تعالی اس کیمپ سے واپس آنے کے بعد اس کے جو اثرات قلب پر مرتب ہوئے، اور اس کے جو ایک عجیب طرح کی فرحت، ایک عجیب طرح کی روحانیت اور ایک عجیب طرح کی قوت اور مسرت جو محسوس ہوئی، وہ کم ہونے نہیں پائی تھی کہ اللہ نے دوبارہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف اور موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے دوستو، یہ بڑی نورانی محفل ہے، اور ہر ایک انتہائی نیک اور قابل قدر جذبہ لے کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ تو انہی محفلوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم القوم لا یشقى جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ ارادے کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوئے ہوں، ان پر رحمت الہی کیسے برستی ہوگی اور اللہ کا کیسے ان پر فضل ہوتا ہوگا، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اس طرح کے محفلوں کا انعقاد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اسباب بھی پیدا فرمائے، حالات بھی اللہ تعالیٰ سازگار بنائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ میرے دوستو، یہ کوئی ایک طرفہ نہیں ہے، آپ حضرات سے ہم فیض حاصل کریں اور ہم سے آپ معلومات حاصل کر لیں۔ معلوم نہیں کہ اس جماعت میں کون اللہ کا مخلص بندہ ہے کہ جس کی شرکت اللہ کو پسند ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ محنت قبول ہو جائے۔ آج کی اس محفل میں میرا ارادہ تھا، اگر مفتی صاحب اور ہمارے سعید بھائی کی اجازت ہو، تو ایک نعت پاک جو میں پڑھنے کے دوران نہیں طالب علمی کے زمانے میں جب میں قرات سیکھتا تھا تو ہمارے یہاں ایک قاری صاحب تھے الہ آباد کے، ہمارے مدرسے میں بہت ہی سوز کے ساتھ وہ اس نعت کو پڑھتے تھے۔ اس کے کچھ اشعار یاد آئے تو میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے لکھ لیا ہے۔
ان کا ترنم اور پڑھنے کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ مجھے خیال ہوا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کروں. میں نعت خوان نہیں ہوں، نہ میں قاری ہوں، لیکن یہ نعت اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس میں ہمارے سلسلے کی بات اس میں موجود ہے. روحانی عملیات سے متعلق ایک اہم بات کی طرف اشارہ اس میں ہے. تو اجازت ہو تو، چونکہ میں باقاعدہ نعت خواں نہیں ہوں اس لیے آواز کے وہ پیچ و خم کو آپ معاف کیجیے. وہ تو جو فنکار ہوتے ہیں وہ اچھا پڑھتے ہیں، جیسے الٹا سیدھا آئے گا میں پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس کے شاعر کون ہیں مجھے اندازہ نہیں، لیکن وہ اپنے طلباء کو مانوس کرنے کے لیے یہ نعت سناتے تھے، اور جب حضرت پڑھتے تھے سارے طلباء خاموش بالکل اور ایسا سنتے تھے. اس میں شاعر نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی اور آپ کے چہرے انور کی تعریف کی ہے، اور اس کی مثال کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے. تو آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ. اسی مہک سے جہاں معطر جو تیری زلف دوتا سے نکلے، اسی مہک سے جہاں معطر جو تیری زلف دوتا سے نکلے، حسین ایسے کہ بدر کامل سیاہ شب میں گھٹا سے نکلے، اسی مہک سے جہاں معطر جو تیری زلف دوتا سے نکلے، حسین ایسے کہ بدر کامل سیاہ شب میں گھٹا سے نکلے، بلند روشن منار لائے پیام امن و قرار لائے، بلند روشن منار لائے پیام امن و قرار لائے، چمن میں تازہ بہار لائے جب آپ غار حرا سے نکلے، چمن میں تازہ بہار لائے جب آپ غار حرا سے نکلے. اب جو مصرع آ رہا ہے وہ ہمارے مطلب کا ہے. ہجوم عادا نے گھر کو گھیرا، حضور نکلے مگر نہ دیکھا، ہجوم عادا نے گھر کو گھیرا، حضور نکلے مگر نہ دیکھا، وہ پڑھتے یاسین اپنے گھر سے نہ جانے کیسی ادا سے نکلے، وہ پڑھتے یاسین اپنے گھر سے نہ جانے کیسی ادا سے نکلے، ہجوم عادا نے گھر کو گھیرا، حضور نکلے مگر نہ دیکھا، پڑھتے یاسین اپنے گھر سے نہ جانے کیسی ادا سے نکلے، اسی مہک سے جہاں معطر جو تیری زلف دوتا سے نکلے. آخری مصرع. نظر میں ہو ان کا آستانہ کہ زندگانی کا کیا ٹھکانہ، نظر میں ہو ان کا آستانہ کہ زندگانی کا کیا ٹھکانہ، حیات ان کی گلی میں جائے پھر اپنی خاکی ردا سے نکلے، حیات ان کی گلی میں جائے پھر اپنی خاکی ردا سے نکلے، اسی مہک سے جہاں معطر جو تیری زلف دوتا سے نکلے، حسین ایسے کہ بدر کامل سیاہ شب میں گھٹا سے نکلے.
الحمدللہ. بات کہاں سے شروع کریں؟ الحمدللہ آج کی جو مجلس ہے، جیسے آپ خود دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں ظہر سے، کیسی روحانی نورانی محفل سجی ہوئی ہے، اور کیسی قیمتی انمول باتیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی آپ کو مل نہیں سکتی، الحمدللہ وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی سعید بھائی دامت برکاتہم کا وہ جاندار شاندار خطاب جو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نچوڑ تھا، انہوں نے کس درد دل کے ساتھ بیان کیا میرے دوستو. واقعی میں بہت ہی متاثر رہا کہ حضرت نے کیسی محنت و مشقت کر کے اس چمن کی آبیاری کی اور یہ دولت ہم تک پہنچائی ہے. اور پھر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ مفتی وقاص صاحب نے جو پرمغز خطاب فرمایا اس فن کے سلسلے میں، علم العادات کے سلسلے میں، ہم اور آپ الحمدللہ حفاظ قرآن ہیں. ہم نے کتنے مرتبہ غور کیا کہ 1 سے لے کر 10 تک کا عدد قرآن کریم کے اندر موجود ہے. نئی بات سننے کو ملے، تلک عشرۃ کاملہ، 10 کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. 11 کوکبہ وہ بھی ہے. تو اللہ نے عادات کا ذکر کیا، کیسا پرمغز خطاب تھا. جامع معنی خیر الکلام ما قل و دل. الحمدللہ. اب میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں جو اپنی ٹوٹی پھوٹی بات حکم ہوا کہ میں عرض کروں آپ کے سامنے، تو مجھے جو عنوان اور موضوع دیا گیا ہے وہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، وہ اس سلسلے میں ہے کہ عمل کے اندر تاثیر کیسے پیدا کریں، تعویذ کو کیسے مؤثر بنائیں. ہم اور آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری یہ شکایت رہتی ہے کہ بھئی ہماری تعویذ میں اثر کا تاثیر نہیں ہے. ہم ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں، نقوش بھرنے کے جو اصول ہیں، چال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، پھر بھی جو خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نقش کسی کو دے دیے، پوری زندگی کام آتا رہا. وہی 138 کا نقش، وہی 3485 کا نقش، وہی اصحاب کہف کا نقش، وہی 440 والا، وہی 275 والا. ایک بار قلم میں کیا تاثیر تھی. قلم کیا ہے اصل میں؟ وہ ہاتھوں کی طاقت تھی. قیصر روم کے دربار میں صحابی رسول جاتے ہیں، چھوٹی سی تلوار ہے. اس تلوار کو دیکھ کر بادشاہ کہتا ہے اس تلوار کی بنیاد پر تم روم کو فتح کرنے کے لیے آئے؟ تو صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ او ظالم، تو اس تلوار کو نہ دیکھ، تلوار جس ہاتھ میں ہے اس ہاتھ کی زور کا تو اندازہ لگا. تو حضرت اقدس لکھتے تھے وہ کیا چیز تھی، وہ تاثیر تھی، کیسے اثر پیدا ہوتا ہے. اکثر خود میں بھی اس کا شکار ہوں کہ اکثر ہماری تعویذیں بھی بے اثر ثابت ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تعویذوں میں، اپنے عمل کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور اپنی ساری ریاضتوں میں ہم تاثیر پیدا کر سکیں. تو یہ میں اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہوں گا میرے دوستو، میں نے اپنی اس بیاض سے جو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا، اس کی میں تصویر لے کے آیا ہوں. آج انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقدس سے میں نے سوال کیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ فیصل بھائی اپنی بیاض لائیے. تو 10 باتیں، وہ سنہرے اصول اور ذری اصول کہیے، آپ نے تحریر فرمائے. آپ اس کو ظاہری کانوں سے نہیں، آپ دل کے کانوں سے سنیے، لوح قلب پر نقش کر لیجئے
اور تاکہ یہ آپ کی زندگی بھر کام آ سکے۔ اگر آپ نے انشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کر لیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی کوئی تعویذ بے اثر نہیں ہوگی۔ ہر تعویذ تیر کی طرح، آپ نے عملیات کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا اکثر نقش کے نیچے لکھا ہوا یہ تیر بہدف ہے، یا یہ مجرب ہے، یا یہ مجرب المجرب ہے۔ وہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہ جب وہ ان بنیادی باتوں کا لحاظ کر کے میرے دوستو جب تعویذ بناتے ہیں تو پھر وہ تاثیر آتی۔ تو وہ 10 باتیں مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلی بات حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بات یہ ہے کہ اپنے عمل اور خدمت کے دوران تطہیر نیت کا خیال رکھیں۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ دیکھیے نیت کی پاکیزگی کے سلسلے میں عام طور پر حسن نیت کا استعمال ہوتا ہے کہ اچھی نیت، پاکیزہ نیت، حسن نیت کا، لیکن حضرت اقدس نے لکھا تطہیر نیت۔ آپ جانتے ہیں تطہیر تاکید کے لیے باب تفعیل سے ہے، تو اپنی نیت کو خالص کر لینا، ہلکا سا بھی کوئی شائبہ نہ ہو اس میں کسی اور چیز کا۔ ہم اس لائن میں قدم رکھ رہے ہیں، ہم کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں، یا ہم کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تطہیر نیت کو اچھی طرح پاک اور صاف کر لینا۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ میرے اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہے، میں اللہ کے بندوں کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری جیسا محدث، اس نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، تاکہ نیت کی تصحیح پہلے ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے دوستو پہلا قدم جو ہے وہ تطہیر نیت ہے۔ نہ اس سے پیسہ کمانا مقصود ہو، نہ اس سے شہرت کمانا مقصود ہو، نہ اس سے اور کوئی مقصود ہو، مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ خدمت خلق جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عبادت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو میں انفعہم الی عیالہ، جو اس کے کنبے والوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ احسان کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے ہمیں خدمت خلق کا راستہ عطا کیا، تو جب ہم اس لائن پر لگیں گے میرے دوستو، خود بخود ہم اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اور جب اللہ کے محبوب بنیں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اذا احب اللہ عبدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم خدمت خلق کریں گے، اور خدمت خلق اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اگر تو کھلاتا پلاتا عیادت کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو یہ خدمت۔ اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نے جو احادیث پڑھی اپنے خطبے کے دوران، سب خدمت خلق کے تعلق سے۔ جب آپ خدمت خلق کریں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جب محبت تمہیں مل جائے، اذا احب اللہ عبدا، کیا ہوگا؟ نادا جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا جبرائیل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں،
تم بھی اس بندے سے محبت کرو. فرمایا حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ بھی محبت فرماتے ہیں. پھر سید الملائکہ سارے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور میں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو اس بندے سے. سارے فرشتے, کتنے فرشتے, وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے فرشتے. تمام فرشتوں کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ ہے ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے, مقبولیت ہو جاتی ہے, وہ مقبول خلائق بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. آج ہم تسخیر کے عمل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ تسخیر کا کوئی عمل بتائیے, مریضوں کا تانتا لگ جائے, ہجوم آ جائے. میرے دوستو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی نیت کو خالص کر لیجئے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے, فرشتے بھی محبت کریں گے, موکلین مانوس ہو جائیں گے, اور مخلوق کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہوگی. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا کیا اشتہار تھا میرے دوست. آج کل یہ پرنٹ اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ, جب میں کہتا ہوں 25 برس پہلے جب طلسماتی دنیا کا سلسلہ شروع ہوا تھا, کون سا میڈیا تھا, کون سا واٹس ایپ تھا, کون سا سوشل میڈیا تھا, اور اللہ نے کہاں کہاں تک حضرت کی بات پہنچا دی. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یوضع له القبول فی الارض. آج بھی حضرت کا نام نامی آتا ہے تو ہمارا سر ادب و احترام سے جھک جاتا ہے. یہ اس قبولیت کا نتیجہ ہے. اس لیے قدم اول ہمیں اپنے نیت کی تطہیر, اس کو پاک صاف کرنا ہے, تو انشاءاللہ شہرت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, مقبولیت بھی ملے گی, رجوع عام بھی ہوگا, اور پھر ہمیں کسی اور عمل کی, تسخیر کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ قدم اول ہے. اور دوسرا جو قدم ہے میرے دوستو اس سلسلے میں, دوسری بات جو حضرت نے تحریر فرمائی وہ ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہماری کتنی دوستی ہے. اللہ رب العزت سے ہمارا کتنا تعلق ہے. تعلق مع اللہ جسے اہل اللہ کہتے ہیں, عام زبان میں ہماری کتنی دوستی ہے. دوست دوست کے کام آتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہے, ہم کتنی اللہ سے دوستی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. واللہ ولی المؤمنین, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ولی ہے, مددگار ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے دوست ہے. لیکن ہمیں بھی دیکھنا چاہیے میرے دوستو ہمارا تعلق کتنا اللہ سے ہے. کیونکہ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے, ایک طرفہ دوستی نہیں ہوتی. دنیا کے اندر میرے بزرگوں اور دوستوں آپ غور کیجئے, جتنے بھی تعلقات ہیں, رشتے ہیں, چاہے وہ خونی رشتہ ہو یا سسرالی رشتہ ہو یا آپس کی دوستی ہو یا شرکت و کاروبار کا معاملہ ہو, میرے دوستو جب تک دونوں طرف سے برابر دوستی کا تعلق نہ ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ایک طرفہ دوستی نہیں ہوتی. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی اللہ سے دوستی کا بہترین معیار ہونا چاہیے. ایک اللہ والے فرماتے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے 3 باتوں کے سلسلے میں غلط فہمی تھی. کہ غلط فہمی کیا تھی؟ 3 باتیں ایسی ہیں کہ انسان خود پہل کرتا ہے, بعد میں اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں کارروائی ہوتی ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا, قرآن کی تلاوت کی تو میرا خیال غلط ثابت ہوا, اور یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے پہل ہوتی ہے, بعد میں بندہ پہل کرتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات محبت ہے. یحبہم ویحبونہ. یحبہم, پہلے اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں, ویحبونہ, بعد میں بندے اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہل کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی. سبحان اللہ, کتنا ہمارا کریم رب ہے. اور
دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بندہ پہلے راضی ہوتا ہے بعد میں اللہ راضی ہوتے ہیں. قرآن پڑھا تو معلوم ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پہلے ان سے راضی ہوا پھر وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اس رضا میں بھی اللہ کی طرف سے پہل. اور تیسری ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ بندہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں. فرمایا نہیں، جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پہلے اللہ متوجہ ہوتے ہیں بعد میں بندہ متوجہ ہوتا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پہلے اللہ متوجہ ہوتے بعد میں بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو، پورا قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اللہ ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے. آپ نے وہ حدیث سنی، اللہ کے نبی حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے قریب رہتا ہوں. وانا معه اذا ذکرنی، مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں. جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بام آگے بڑھ کے آتے ہیں. اور بندہ جب چل کر آتا ہے تو اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر آ کے اس کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. تو میرے دوستو، ہمارا رب کریم ہے، تو چونکہ ہم اس عملیات کی لائن میں ہے تو ہماری دوستی اچھی ہونی چاہیے. جب آپ کی دوستی رب العالمین سے اچھی نہیں ہے تو آپ جو درخواست لکھ رہے ہیں کہ اللہم ارحم فلان ابن فلان، کہاں سنے گا اللہ تعالیٰ؟ ہماری آپ کی دوستی اچھی ہے، میں آپ کو ایک فون کروں گا، سعید بھائی اس کا کام کر دیجئے، سعید بھائی کر دیں گے. جب سعید بھائی اور میرے درمیان دوستی ہی اچھی نہیں ہے تو سعید بھائی کہاں کان دھریں گے ہماری درخواست پر؟ اسی طریقے سے جب ہماری دوستی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ہو، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جب درخواست لکھیں گے، تعویذ کیا ہے؟ ایک دعا ہے زبانی، اور حضرت فرماتے تھے تعویذ ایک لکھی ہوئی درخواست رب العالمین کی بارگاہ میں. جب وہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا فلاں بندہ ہے، فوراً اس پر عمل کا حکم اللہ کی بارگاہ سے صادر ہوگا. میرے دوستو، اکابرین کے واقعات اتنے بھرے پڑے ہیں. کیسا ان کا تعلق تھا؟ تو چنی خواہی خدا خواہد چنی، می دہد یزدہ مراد متقی، کہ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ سے تمہاری دوستی ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، تم جو چاہو گے وہی ہوگا. می دہد یزدہ مراد متقی. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ، میں سمجھتا ہوں قاض بھائی وغیرہ بہت چھوٹے تھے یا ان سے پہلے کی بات ہے، حضرت میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کی اولاد میں ان کے غالباً پوتے حضرت سید جلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے اور بڑے صاحب تصرف بزرگ. حضرت اقدس فرماتے تھے کہ میں نے اپنے عملیات کا ایک بڑا حصہ ان سے حاصل کیا، جیسے ہنڈیا کا عمل ہے، اتار وغیرہ کا اور بندش وغیرہ کا جو عمل ہے انہی سے حاصل کیا. تو ایک دن ایسا ہوا، ایک سال ایسا ہوا کہ دیوبند میں شدت کی گرمی، وہاں یا تو افراط ہے یا تفریط ہے. سردی آتی ہے تو سردی کا چلہ لگتا ہے. آپ حضرات وہاں کے فارغین ہیں تو آپ اندازہ لگا، دھوپ آتی ہے تو پھر شدت کی دھوپ آتی ہے. تو برسات کا زبردست قحط پڑ گیا. حضرت اقدس فوراً تشریف لے گئے ان بزرگ کے پاس اور درخواست کی کہ حضرت بڑی تکلیف ہے، لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہیں، دعا فرمائیے برسات ہو جائے، بارش ہو جائے. تو حضرت جلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسن، چھتری لے کے آئے ہو؟ دعا کے لیے آئے ہو، چھتری نہیں لے کے آئے؟ اللہ اکبر! کتنا ان کا تعلق تھا اللہ سے. فرماتے ہیں دیکھیے میری ان کانوں نے حضرت سے سنا ہے کہ حضرت دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے گھر سے چھتری لے کر پہنچے. حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. فرماتے ہیں میں واپس گھر آیا تو بارش اس قدر برس رہی تھی کہ میں چھتری استعمال کر کے گھر پہنچا. یہ دوستی ہے میرے دوست، یہ تعلق ہے. تو جب تک ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط نہ ہوگا، میرے دوستو، ہماری تعویذوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دوسرا قدم ہے اس سلسلے میں. اور
تیسری بات میں تھوڑا دیکھ لوں سے جی ہاں، تیسری چیز حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سلسلے میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. ہم شاگردوں کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی شیخ کامل سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں، کیونکہ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ بزرگوں نے دو بتایا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، سواری کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، جوتے، یعنی جو دعائیں مسنون دعائیں، معصور دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو اکابرین فرماتے ہیں کہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری جو بات ہے، ہم کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. روم اس وقت تک مولوی نہیں بن سکا جب تک کہ وہ شمس تبریز کے قدموں میں نہ پہنچ گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو ہم کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت بڑی کیمیا ہوتی ہے. ایک زمانے صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. ایک لمحہ بھی کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ گئی، فرماتے ہیں کہ 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے. بڑا اثر ہوتا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا آپ نے گلستان پڑھا ہوگا تو اس میں انہوں نے ایک منظوم واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسیدس دست محبوب بدستم. شیخ سعدی فرماتے ایک دن میں نہانے کے لیے گیا حمام میں، تو میرے ایک دوست نے مٹی میرے ہاتھ میں دی، اور اس مٹی سے خوشبو مہک رہی تھی. مجھے حیرت ہوئی، یہ مٹی ہے، مٹی سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ مشکی بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، از بوئے دلاویز تو مستم. میں نے کہا ارے مٹی، تو حقیر مٹی ہے، تیرے اندر یہ دلاویز خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تیری تو کوئی اوقات نہیں ہے. بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. کہنے لگے کہ سعدی میں تو وہ تو حقیر مٹی ہوں جو مٹی تھی، لیکن یہ ہے کہ لیکن مدت باگل نشستم، ایک زمانے تک میں پھول کی صحبت میں رہی. جمالے ہم نشیں درمن نثر کر وگر نہ من ہوا خاکم کے ہستم. میرے ساتھی کا جمال میرے اندر اثر کر گیا، میں بھی خوشبودار ہو گئی، ورنہ تمہیں تو حقیر مٹی ہو. اس لیے میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت بڑی کیمیا کا اثر رکھتی ہے. ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ والوں سے ہمیں اپنے تعلق کو اپنے علاقے میں، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے، جو حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، وہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت رشید احمد گنگوہی کے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سلسلہ وہیں پہنچتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے علاقے میں جس کی طرف قلب کا رجحان ہو، کیونکہ اس سلسلے میں مناسبت شرط ہے استفادے کے لیے، اپنے علاقے میں کسی اجازت یافتہ مجاز صحبت اللہ والوں ویسے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے. یہ اس طریق کے لیے انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. تیسری بات. اور چوتھی بات یہ ہے میرے دوستو کہ استاد کا ادب و احترام، جو کہ آج برائے نام رہ چکا ہے. استاد کا ادب و احترام اور استاد کے احسان کی، اس کی احسان شناسی. آپ جانتے ہیں کہ استاد کا کتنا بڑا مقام ہے.
بعض علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے مقام سے زیادہ استاد کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ من علمنی حرفا کنت لہ عبدا یا صرت لہ عبدا، جس نے مجھے یہ ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام، میں اس کا بندہ ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے یا مجھے خدمت کے لیے رکھ لے۔ اور احسان شناسی کہ جس استاد نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا، اتنے علوم عطا کیے، ہمیں ایک پہچان دی، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم ان سے برائے نام رابطہ رکھتے ہیں۔ استاد ہمارے اسلاف نے اپنے اساتذہ کا کیسا ادب کیا ہے میرے دوست۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بج رہا ہے، جو تابعین اور صحابہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کیسے اپنے اساتذہ کا احترام کیا، ادب کیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کا نام اپنے محبوب استاد حماد ابن ابی سلیمان کے نام پر اپنے فرزند کا نام رکھا۔ امام اعظم کے حالات میں لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات تھے اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر لمبا کر کے نہیں لیٹتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے استاد کا مکان اس سمت میں ہے۔ یہ ادب ہوتا تھا۔ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کا علم دے، دین کی سمجھ عطا فرما، جن کے بارے میں امت کا فیصلہ ہے کہ حبر هذه الامہ، ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان کا کیا اندازہ تھا، ان کا کیا حال تھا کہ وہ جب حضور کی حیات میں بہت کم عمر تھے، جب ان کی عمر بڑھتے گئی انہیں معلوم ہوا کہ اور بھی احادیث ہیں، تو اس صحابی کے پاس جاتے، رات کے وقت پہنچتے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، ان کے دروازے کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، صبح ہونے کا انتظار کرتے، جب وہ باہر نکلتے تو اپنی درخواست پیش کرتے، وہ دیکھ کر گھبرا جاتے کہ ابن عم رسول اللہ، اے عبداللہ ابن عباس، آپ حضور کے چچا زاد بھائی، آپ اس طرح گلی میں ہماری سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے۔ فرماتے کہ میں حضور کا چچا زاد بھائی بن کر نہیں بلکہ میں طالب علم بن کر آیا۔ یہ ادب ہے میرے دوست، میرے بزرگوں اور دوستوں۔ یہ فن اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے استاد کا ایسا ادب کریں جیسے ادب کرنے کا حق ہے۔ آپ نے سنا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ اللہ ہی سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب ہمیشہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمارا جو اب تیسرا یا چوتھا قدم یہ ہے کہ ہم مائک کی آواز ہوا جی استاد کا ادب کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ بیٹی جو ان کی ہے اس میں یہ واقعہ ہے۔ وہ حجاز مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حجاز سے وہ ہندوستان آئے، دارالعلوم سہارنپور میں جو اپنے اساتذہ تھے سب سے ملاقات کی، لیکن جو چھوٹے درجے کے اساتذہ تھے جن سے انہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ ایک تو وقت کی قلت تھی، حضرت واپس چلے گئے مدینہ طیبہ۔ وہاں جانے کے بعد شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کچھ علوم کو بھول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، شرح صدر نہیں ہے، درس حدیث دینے کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ انشراح قلبی نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ بہت پریشان ہوئے، روتے رہے اور روزے رسول پر جا کر دعائیں مانگتے رہے۔ تو 1 ہفتہ 10 دن مسلسل آہوزاری کے بعد اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی، القاء ہوئی کہ
تم نے بڑے بڑے اساتذہ سے تو تم نے ملاقات کر لی، لیکن جو چھوٹے درجے کے اساتذہ تھے تم نے ان کو نظر انداز کر دیا اور ان کو برا لگا. یہ اس کا اثر ہے. فوراً حضرت شیخ الحدیث بیٹھے اور خط لکھا جتنے وہ چھوٹے درجے کے اساتذہ تھے کہ حضرت دیکھیے میں آیا تھا اور یہ ہرگز مجھے ارادہ نہیں تھا کہ آپ چھوٹے درجے کے ہیں تو آپ سے ملاقات نہ کروں، بلکہ وقت کی قلت تھی اور مجھے اندازہ ہے، یقین ہے کہ اس سے واقعی آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک طرح کے قبض کی کیفیت طاری کر دی ہے اور میں علوم کو بھول رہا ہوں. آپ خدارہ مجھے معاف کر دیجئے، اگلے سفر میں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہ خط پہنچا، 2-3 اساتذہ تھے، انہوں نے جواب لکھا کہ ہاں اے شیخ زکریا تم آئے تھے، ہم نے سنا کہ بڑے بڑے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، ہماری تمنا تھی کہ تم ہمارے پاس بھی آتے، ملاقات کیے بغیر چلے گئے تو ہمیں بڑا برا لگا، لیکن ہم اب اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتے ہیں. یہ خط ادھر پہنچتا ہے. حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ پر الحمدللہ وہی شرح صدر، وہی انشراح قلبی، وہی علوم و فنون کا وہ دریا جو پہلے بہتا تھا وہ جاری و ساری ہو گیا. یہ استاد کا ادب ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو 5واں جو ادب یا اصول کہہ لیجئے وہ ہے اپنے عمل پر، اپنی بنائی ہوئی تعویذ پر پورا یقین، مکمل یقین ہونا چاہیے. قوت ارادی، قوت اعتماد. ہم نقش بناتے ہیں، ہمیں خود یقین نہیں ہوتا، ہمیں خود اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ تعویذ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. نہیں، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ جب تعویذ بناتے تھے تو کیا اعتماد تھا، کیا قوت ارادی تھی. سبحان اللہ، یقین اللہ پر. ادعوا اللہ وانتم موقنون. اللہ سے اس طرح دعا مانگو کہ تم کامل یقین کے ساتھ، تمہاری دعا جبھی قبول ہوگی. غفلت والے دل سے کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا. درس دے رہے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا مکان جل چکا ہے، محلے میں آگ لگی، آپ کا مکان جل گیا. حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ میرا مکان نہیں جلا. درس میں مصروف ہو گئے. پھر ایک آدمی آ کے بولا حضرت آپ کا مکان واقعی جل گیا. فرمایا میرا مکان نہیں جلا. تھوڑی دیر بعد پھر ایک آدمی آیا کہ کہنے لگا حضرت آپ کا مکان جل، اور میرا مکان جل نہیں سکتا. چوتھی مرتبہ ایک آدمی آ کر کہا کہ حضرت آپ کا مکان محفوظ ہے، سارے محلے میں آگ لگی لیکن آپ کے مکان تک آگ آئی تو آگ رک گئی. تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ جبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اس دعا کو صبح میں پڑھ لیتا ہے شام تک اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی. وہ دعا ہے ابی الدرداء، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میرے محبوب نے فرمایا تو میرا مکان کیسے جل سکتا ہے؟ کیا یقین تھا میرے دوستو. اس یقین کے ساتھ ہم کو لکھنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، 10 سال کی خدمت پر سرکار نے انہیں ایک دعا عطا فرمائی تھی جس کو دعائے انس کہا جاتا ہے. بسم اللہ علی نفسی و مالی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی. دعا ہے آپ. تو حجاج ابن یوسف کے دربار میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا سفاک تھا، ظالم تھا، 1,24,000 لوگوں کا قاتل. ایک مرتبہ حضرت انس اس کے دربار میں تھے. اس نے حضور کے گھوڑوں کی شان میں کچھ گستاخی کی. حضرت انس نے اس کو برسر دربار ٹوکا تو حجاج نے اپنی تلوار نکال لی، اور جب اس کی تلوار میان سے نکلتی تھی تو وہ کسی کا خون پیے بغیر واپس نہیں جاتی تھی میان کے اندر. حجاج آگے بڑھا اور پیچھے ایک دم سے ہٹ گیا. تو دربار پھر اس نے ادب و احترام سے حضرت انس کو وہاں سے روانہ کر دیا. تو لوگوں نے، درباریوں نے پوچھا کہ حضور آپ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے پھر پیچھے کیوں ہو گئے؟ یہ پہلا مرتبہ تھا کہ آپ کی تلوار بغیر کسی کے قتل کے میان میں چلی گئی. کہنے لگا حجاج میں کیسے ان کو قتل کرتا،
میں جب قریب گیا تو 2 شیر ببر ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ مجھے پھاڑ کر کھا جاتے اگر میں ان کے قریب چلا جاتا۔ حضرت انس سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت وہ اتنا بڑا سفاک ہے، کیسے آپ نے اس کو برسر دربار ٹوک دیا؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھے وہ دعا سکھائی ہے اور وعدہ فرمایا کہ اس کو پڑھ لو تو کوئی ظالم جابر شیطان تم پر قابو پا نہیں سکے گا۔ آج سنا میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی تو حجاج کی کیا مجال ہے کہ مجھ پر غلط نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لا جعلتنی الیہود حمارا، اگر وہ کچھ کلمات ہیں اگر میں اس کو نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ سحر کے ذریعے آدمی کی شکل کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کلمات کو نہ پڑھتا تو یہودی مجھے سحر کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمنا منہ وما لم نعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ دعا تو پڑھتے تھے لیکن یقین کتنا تھا دیکھیں، وہ کہتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے تعویذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے، تردد کے ساتھ، تذبذب کے ساتھ میرے دوستو کوئی عمل کام نہیں کرتا، کوئی تعویذ۔ جب آپ تعویذ لکھیں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے قوت ارادی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ لکھیے، پھر دیکھیے اس تعویذ پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ چھٹویں چیز میرے دوستو، وقت ہو گیا تو تھوڑا مجھے بتا دیجیے۔ ٹھیک، چھٹویں چیز عمل کے دوران میں عامل کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رجال الغیب اور موکلین عظام کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم بات ہے۔ رجال الغیب جن کا ابھی آپ نے ذکر سنا اور جن کا مسلح تیار ہوا، رجال الغیب دیکھیے اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام، چلاتے تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کا، موکلین کا، رجال الغیب کا ایک نظام بنایا۔ تو رجال الغیب جن کو سلاطین اربع کہا جاتا ہے، جو 4 سمتوں کے وہ سمجھے کہ بادشاہ اور سردار ہیں، ان کے نام بھی باقاعدہ اکابرین نے اپنے مکاشفات اور الہام کے ذریعے معلوم کر کے ہمیں بتایا ہے۔ وہ 4 سمتوں میں رہتے ہیں۔ جو مغرب کی سمت ہے، قبلے کی سمت، ان کا نام ہے خواجہ عبد الکریم مغربی، اور جو مشرق کی سمت رہتے ہیں خواجہ عبد الرحیم مشرقی، جو شمال کی طرف رہتے ہیں خواجہ عبد الرشید شمالی، اور جو جنوب کی طرف رہتے ہیں خواجہ عبد الجلیل جنوبی۔ یہ جس 4 سردار ہیں، یہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے میرے دوستو، دراصل یہ اس عہدے کا نام ہے۔ اس عہدے پر جو بھی فائز ہوگا اس کا نام عبد الکریم مشرقی ہوگا، عبد الکریم مغربی ہوگا، عبد الرشید شمالی ہوگا، عبد الجلیل جنوبی ہوگا۔ یہ سلاطین اربع کہا جاتا ہے، اور 4 رجب کی جو تاریخ ہے یہ ان کے وصال کا دن ہے۔ رجب کی 4 تاریخ ان کے وصال کا دن ہے، یعنی 4 سلاطین آپس میں ملتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس دن کے اندر بھی بعض خاص اعمال انشاءاللہ بعد میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ 4 رجب کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ان موکلین کو، رجال الغیب کو ہمیں مانوس کرنا ہے۔ مانوس کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کسی کو مانوس کرنے کے لیے؟ تہادو تحابو، ہدیہ دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم انسان ہیں تو مٹھائی کا ہدیہ، پھلوں کا ہدیہ، کپڑوں کا ہدیہ، نقد پیسوں کا ہدیہ، اور یہ روحانی مخلوق ہے، موکلین ہے، رجال الغیب ہے، تو ان کو آپ تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، صدقات کے ذریعے ان کو تحفہ دیجئے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سردار تو 4 ہیں، لیکن کل جو رجال الغیب ہیں ان کی تعداد 1002 ہے۔ پورے عالم کے اندر جو نظام چلاتے ہیں وہ 1002 ہے، جن میں سے 40 کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
کہ ملک شام کے علاقے میں رہتے ہیں 40 جنہیں ابدال کہا جاتا ہے. مقام ہے، قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، نجبا ہے، نقبا ہے، یہ ان کے مقامات ہیں، مراتب ہیں. لیکن جو ابدال ان رجال الغیب میں جن ابدال کے مقام پر قائم ہے، جن کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی برکت سے بارش برستی ہے، جن کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ ملک شام کے علاقے میں رہتے ہیں. اور 360 رجال الغیب اور مردان غیب جو ہے وہ ہر وقت حرمین شریفین میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں. باقی سب کی جو تعداد بزرگوں نے اپنے مکاشفے کے ذریعے سے جو لکھی ہے وہ 1002 ہیں جو سارے عالم میں کام کرتے ہیں. جب آپ روزانہ انہیں تلاوت کر کے سورہ یاسین کا اور اپنے عمل کا، اپنے صدقات کا ثواب ان کو بخشتے رہیں گے، جب ان کو ہدیہ پہنچے گا کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ چونکہ رحم دل ہوتے ہیں یقیناً وہ ہماری طرف اپنے فیوز، اپنے توجہات کو مبذول کریں گے. ہر علاقے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وقاص بھائی بھی ساتھ میں تھے، ملیشیا گئے تھے. ہم لوگ ملیشیا لے گیا تھا ایک کام کے سلسلے میں. وہاں ملیشیا میں ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے پوتے، پڑ پوتے، ان کا مزار ہے. اور ان کی تبلیغ سے وہ سارا علاقہ جو جاوا کہلاتا ہے، وہ چاہے ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو یا سنگاپور ہو، جہاں بھی وہ چپٹے قسم کے لوگ رہتے جن کا قد چھوٹا رہتا، اس سارے علاقے میں ان بزرگ نے کام کیا. ان کی تبلیغ کی برکت سے اسلام وہاں پر پھیلا. تو ان بزرگ کا اور ان کے 11 شاگردوں کا، مصاحبین کا، کے مزارات وہاں ہے. کوئی وہاں پر خرافات نہیں، نہ پھول ہے، نہ چادر ہے، چاروں طرف سے اس کو جالیوں سے گھیرا. آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. ہم گئے، واپس آ رہے تھے تو ایک دیوانہ جیسا ایک آدمی، وقاص بھائی، اس سے کچھ چھیڑخانی کے طور پر کچھ کہہ رہے تھے. تو حضرت اقدس نے متنبہ کیا کہ وقاص، معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. پتہ نہیں حضرت کی نگاہوں نے کیا دیکھا تھا، معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. اس لیے اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جو رجال الغیب ہوتے ہیں میرے دوستوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، چونکہ یہ مغلیہ سلطنت کے آخری دور تھا، بڑی افراتفری تھی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پوری دلی کے اندر لوٹ کھسوٹ، بالکل لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا تھا، قانونی صورتحال ابتر تھی. تو ایک مرید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حضرت کی خدمت میں گیا اور حضرت سے یہ درخواست کی، شکایت کی، حضرت آپ دعا فرمائیں، دلی کا حال بڑا ہو رہا ہے، گھر میں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں، کبھی بھی ڈاکہ پڑتا ہے، قتل ہو رہا ہے. کیا بات ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی آج کل جو دلی کے قطب ہیں وہ کمزور ہیں، کافی نرم دل ہیں. اب یہ مرید کو بڑا اشتیاق پیدا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے ملاقات کرا دیجیے قطب صاحب سے، میں تھوڑا مل لوں گا ان سے. بزید ہوا تو حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جاؤ، وہاں چاندنی چوک میں ایک آدمی جو ہے وہ خربوزہ بیچ رہا ہے، وہ آج کل دلی کا قطب ہے، سارا اختیار اس کے پاس. یہ آدمی گیا اس کے پاس، جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی خربوزے کا ایک ڈھیر ڈال کر بیچ رہا ہے. قریب گیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا بڑے میاں خربوزہ کتنے کا ہے؟ اس زمانے کے حساب سے 2 پیسے 4 پیسے جو بھی تھے، اسے ایک خربوزہ دیجیے. خربوزہ کاٹو. اٹھا کر دیکھا، چکھا تو پھیکا نکلا. بڑے میاں یہ پھیکا ہے، دوسرا نکالو. دوسرا خربوزہ کاٹا، چکھ کر دیکھا، پھیکا، پھینک دیا. اس طرح چکھتے چکھتے سارے ڈھیر کو کاٹ کر کے رکھ دیا، 1 پیسہ نہیں دیا. اور ناراض ہو کر کہا کہ بڑے میاں سارے خربوزے بیکار ہیں، جاؤ میں پیسہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. واپس آ گیا. کچھ نہیں، سارا نقصان کر دیا بڑے میاں کا. انہوں نے اف تک نہیں کی. پھر ایسا ہوا کہ ہفتے 10 دن کے اندر دلی کی صورتحال ایک دم ٹھیک ہو گئی. قانون کا جو قانونی صورتحال تھی، لوٹ سب ختم، بالکل ایک دم امن پھیل گیا پورے دلی کے اندر.
یہ مرید پھر پہنچ کر حضرت سے سوال کیا، حضرت کیا بات ہے، اب تو حالات پرامن ہو چکے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اس قطب صاحب کا تبادلہ ہو گیا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے. فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ نے اس قطب کا تبادلہ ہو گیا، اس کی جگہ ایک سخت آدمی آئے ہیں. کہا کہ حضرت ان سے بھی ملا دیجیے. تو فرمایا کہ جاؤ، جامع مسجد کے سیڑھیوں کے پاس ایک آدمی پانی بیچتا ہے، سقا ہے، وہ قطب ہے. ابھی دوڑتے ہو گیا، دیکھا جامع مسجد کے پاس سیڑھیوں پہ ایک آدمی ہٹا کٹا نوجوان، ہمارے عمران بھائی کہاں ہیں، پہلوان صاحب، ان کی طرح بالکل پانی بیچ رہا، مشکیزے میں لے کے کٹورے میں پانی بیچ رہا. یہ گیا، پوچھا کہ بھائی کتنا پیسہ؟ 2 پیسہ 1 پیالہ پانی. 1 پیالہ پانی دو. میاں پیسے لاؤ، پہلے پیسہ دو گے بعد میں پانی ملے گا. 2 پیسے نکال کے جلدی دیا تو پانی کا 1 پیالہ. اب پانی میں دیکھا تو اس میں کچھ گرد پڑی ہوئی تھی، کچرا تھا، تو اس نے پانی پھینک دیا. پھینک کر کہا کہ جی یہ پانی خراب ہے، دوسرا پانی دیجئے. ایک تماچا مارا. تماچا مار کر کہا کیا میاں مجھے خربوزے والا سمجھا کیا؟ خربوزے والا سمجھا مجھے؟ ٹانگ توڑ دوں گا. دوسرا پیالہ چاہیے، دوسرے 2 پیسے لے. یہ گال سوچ گیا تو حضرت کے پاس اگر کہا کہ حضرت اب ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں قطب. تو ہر شہر میں ہوتے ہیں، ہر مقام پر ہوتے، لیکن معلوم نہیں کہ کس شکل میں ہوں گے. ایک مرتبہ دلی میں زبردست قحط پڑا. اسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس لوگ گئے، حضرت دعا فرما دیجئے. فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں، جاؤ جامع مسجد کے پاس کچھ لوگ رہتے ہیں جو خنثی ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورتوں کا لباس پہن کے 8-10 لوگ رہتے ہیں. وہ مجرا کرتے تھے. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت آپ کیا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ان سے وہ کوٹھے پہ رہتے ہیں، چونکہ اتنی بڑی شخصیت شاہ ولی اللہ کی. تو گئے لوگ وہاں پر، ان کے کوٹھے پر پہنچے تو وہ تالی بجا کے کہنے لگے کہ بھائی آؤ آؤ، کیا مجرا کرنا ہے، کیا پروگرام کرنا ہے. کہنے کہ حضرت آپ شرمندہ مت کریں، مخلوق پریشان ہے، آپ دعا کر دیجئے. تو مذاق اڑانے لگے آپس میں. دیکھو ہم کون ہیں، ہم تو یہ مجرا کرنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے، یہ لوگ ہم سے دعا کے لیے آئے. اب لوگ بزد ہو گئے کہ نہیں اب آپ کو دعا کرنا ہی ہے. جب یہ لوگ، بڑی جماعت گئی تھی لوگوں کی، تو اب مجبور ہو کے انہوں نے آپس میں یہ تبصرہ کرنا شروع کیا کہ ہو نہ ہو انہی کا کام ہے، شاید ہمارا دلی میں رہنا ان کو پسند نہیں ہے. خیر پیرا لے کے کر وہ لے کر آئے جامع مسجد کی سیڑھیوں. چوڑیاں پہنے ہوئے تھے، سب چوڑیاں پہنے ہوئے تھے. ہاتھ میں انہوں نے ایک آدمی نے، مخنث نے چوڑیاں لی، ہاتھ میں پتھر لیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے بارش برساؤ گے یا توڑ دیں چوڑیوں کو، بارش برساؤ گے یا توڑ دیں چوڑیوں کو. 3 مرتبہ کہا تو گھٹا ٹوپ ابر چھا گیا. سبحان اللہ، کیسے لوگ یہ ہوتے ہیں موکلین، رجال الغیب. تو اس لیے میرے دوستو ان سے ہمیں دوستی کرنا ہے. دوستی کیسے کریں گے؟ محبت کے ذریعے. روز آپ جو بھی تلاوت کریں گے میرے دوستو، ان کو ہدیہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فرشتے بھی مانوس ہوں گے، اور جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس عمل میں زبردست تاثیر پیدا ہوگی. اچھا 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات دیکھیے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمل اور تعویذ بنانے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا ہے اللہ سے. ہم بنا دیتے ہیں، تھما دیتے ہیں، ایسے نہیں. ہمارا کوئی اختیار ہے کہ اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے، اللہ کی ذات پر، اور زور ڈال کے کوئی کچھ کرا نہیں سکتا. قبولیت کے لیے دعا کرنا ہے. کرتے رہو اور ڈرتے رہو. یہ صحابہ کی شان ہے. قرآن میں صحابہ کی شان کیا اللہ نے بیان فرمائی؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ رات میں بہت کم سوتے تھے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا، ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ رہتے، اور صبح اٹھ کر سویرے وہ استغفار کرتے. استغفار کس بات کا؟
کیا رات میں انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں. استغفار اس بات کے لیے کہ رات میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تو کیوں سوئے، یا رات بھر کی عبادت میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کے لیے استغفار. یہ صحابہ کی شان تھی. وبالاسحار هم يستغفرون. کرتے رہو اور ڈرتے رہو. قبول. الایمان بین الخوف والرجاء. تو قبولیت کے لیے میرے دوستو حضرت نے فرمایا 7واں جو اصول ہے وہ ہمیں دعا کرنا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 8-10 مرتبہ میرے دوستو حضرت اقدس کسی کو اپنے کمرے میں نہیں سلاتے تھے، لیکن 8-10 مرتبہ اس فقیر کو حضرت کے ساتھ سونے کا موقع ملا تو تہجد کے وقت میں 2-4 مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنا. حضرت تہجد کے بعد نماز میں دعا کرتے تھے. حضرت کا انداز تھا الہ العالمین الہ العالمین، اس جملے سے اللہ کو پکارتے تھے. الہ العالمین، میں آپ کا ایک ادنا بندہ ہوں. الہ العالمین، میں نے اپنی بساط کے مطابق، شرائط کے مطابق میں نے تعویذ بنا دی ہے. الہ العالمین، اگر آپ کی مرضی اس میں ہو جائے تو یہ تعویذ مؤثر ہے. الہ العالمین، اگر آپ کی رضا نہیں ہے تو یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے. آپ میری مدد کیجئے، میری لاج رکھ لیجئے، اس میں تاثیر دے دیجئے. اس طرح کے الفاظ سے دعا کرتے تھے. میں سنتا تھا اپنے کانوں سے. یہ ہمارے لیے سبق ہے میرے دوستو. تعویذ چاہے آپ مجمع میں بنائے، تنہائی میں بنائے، دیتے وقت اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میں نے اصول کے مطابق، چال کے مطابق، قواعد کے مطابق تعویذ بنا دی، اب اثر دینا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس میں تاثیر پیدا کیجیے. تو یہ ہر عمل اور تعویذ کے بعد ہم کو دعا کرنا اللہ سے. 8واں جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قبولیت کے آثار معلوم ہو، کوئی مریض آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ نے تعویذ دی، بڑا فائدہ ہوا ماشاءاللہ، تو اب پیر صاحب کو، عامل صاحب کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ، اس کو فضل الہی سمجھنا. حضرت فرماتے تھے اگر کسی مریض کو تمہاری تعویذ سے فائدہ ہو جائے تو کیا کہنا ہے اس کو؟ فضل الہی سمجھنا اور فوراً الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کا ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور اللہ نے جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور 9ویں بات میرے دوستو، آپ 2-3 مرتبہ سن چکے، میں اس کو دوہرا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، بلا تأمل، بلا تکلف یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری. بزرگان دین نے فرمایا ان من العلم ان یقول الرجل لا ادری. یہ بھی علم کا ایک بڑا مقام ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ لا ادری. مفتی وقاص صاحب نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 48 سوال کیے گئے ایک مجلس میں، 32 مسائل کے بارے میں فرمایا کہ لا ادری. امام الحرمین، اتنا بڑا امام وقت کا، امام شافعی جیسا ان کا شاگرد ہے. لا ادری کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، کہ اگر کوئی کیس بڑا ٹیڑھا ہو تو حضرت آہستگی سے، بڑی حکمت عملی سے پہلو بچا لیتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غالباً 94 میں نہیں، سن 2004 میں ہم لوگ وہاں عوامی پروگرام کرتے تھے، 8 دن کا 10 دن کا پروگرام. سفر کے مہینے میں چونکہ شادی خانے خالی رہتے تھے، لوگوں میں ایک وہ ہے بدشگونی ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنا ہے، تو شادی خانہ ہمیں سستے میں ملتا تھا، تو ہم پبلک عوامی پروگرام رکھتے تھے. روزانہ 200 سے 250 مریض دیکھتے تھے. الحمدللہ یہاں کی طرح وہاں 40-45 افراد کی ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جو 1 مہینے کے لیے پوری طرح فارغ ہو جاتے تھے. الحمدللہ اشتہار لگانا، پروپیگنڈا کرنا، خدمت کرنا، اخراجات، کھانا پینا، سب پوری ٹیم آتی تھی. وقاص بھائی نہیں آ رہے تھے ان دنوں میں، حضرت اقدس کے نسبتی برادر، حضرت اقدس کے داماد، یہ سب آتے تھے، پوری ٹیم آتی تھی چنئی کو. 8-10 دن تک، صبح 8 بجے شروع ہوتی تھی مجلس، رات کے 2 تک، بغیر تھکے. کیا طاقت تھی روحانی، سبحان اللہ. تو اس دوران میرے دوستو ایک حیدرآباد کے مریض کو لے کر آئے. 8-10 روز لوگ رسیوں سے جگڑ کر، جیسے بڑے کسی شریر بیل کو جس طرح پکڑ کر لاتے، نوجوان دبلا پتلا سا لڑکا لیکن شیر کی طرح چنگھاڑ رہا تھا. سارے مریض ڈر کے بھاگ گئے.
حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جب اس کو لایا گیا تو وہ حضرت پر اس طرح لپکا کہ میں بازو بیٹھا تھا، میری چیخ نکل گئی. ہم تو چھٹ بئیے ہیں حضرت کے سامنے، لیکن حضرت اقدس نے کیا کیا پتہ نہیں، وہ تھوڑا سا ایک دم جیسے وہ ہو گیا، میں غافل ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. وہ دور کھڑا تھا، حضرت کے موکل نے روک لیا ہوگا. تو حضرت نے اس کو، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید بہت بڑا نسخہ دیں گے، لیکن 138 کا نقش جو پنجتن کا ہے وہ بنایا اور 190 کے تعویذات بنائے اور دے کر اس کو بھیج دیا. میں نے بعد میں رات کو تخلیہ میں پوچھا، حضرت بڑا کیس تھا ہم لوگوں کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں فیصل بھائی، بہت بڑا مسئلہ خطرناک تھا، اس لیے میں نے اس سے پہلو بچا لیا. اتنے بڑے امام العاملین، ہمارا اور آپ کا، ہم شما کا کیا حساب ہے میرے دوستو؟ اس لیے ہم دیکھیں کہ یہ کیس اگر ہمارے قابو میں آ سکتا ہے تو کیجئے، ورنہ اس سے پہلو بچائیے. میں خود کرتا ہوں مجمع کے سامنے، میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. آپ کسی اور، بہت سارے عامل ہیں، کیوں خواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس لیے جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے اس کے سلسلے میں بلا تحمل کہہ دیجئے کہ لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں. خواہ اپنی قابلیت نہیں چھاڑنا، یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا سمجھیں گے حضرت کو کچھ نہیں آتا. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح کہنے سے عزت بڑھ جاتی ہے. لوگ جب میں کہتا ہوں تو بولتے ہیں حضرت ہم لوگ چکر مار کے آئے ہیں، آپ بھی نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے. میں ایک ادنا ترین غلام ہوں حضرت کا، لیکن دیکھیے لوگوں کا، جب آپ اس طرح کے جملے کہیں گے نا، اپنی حقیقت کا اظہار کریں گے، من آنم کے من دانم، اپنی حقیقت کو جان لیں گے، اس کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندی دیتے. آپ نے سنا تھا مفتی صاحب کو بیان کرتے ہوئے، اس لائن کے لیے تواضع بہت ضروری ہے. کتنے وقت ہے جی. اور 10ویں بات جو ہے وہ تشخیص کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کئی مرتبہ اس سلسلے میں گفتگو ہو گئی کہ ہم علاج کے میدان میں تو آگے، لیکن تشخیص کا ملکہ ہمارے اندر نہیں ہے. تشخیص کا ملکہ اپنے اندر پیدا کریں. جب کسی بھی مرض کی یا کسی بھی مریض کی تشخیص صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے، علاج آسان ہو جاتا ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اس پہ حاضری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنات ہے، خبیث ہے، فلاں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ جن ہے تو کافر ہے یا مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، براہمن ہے، یا وہ بالکل جس کو خبائث، خبث والخبائث کہتے ہیں، گندگی میں رہنے والے. یہ نہیں معلوم کہ خود آئے ہیں یا چڑھائے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں. ہر ایک کو ہم 1124 کا، 385 کا، 3485 کا، اصحاب کہف کا پیل رہے ہیں. نہیں، میں دیکھتا تھا حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہی طرح کا مریض آتا تھا. کسی کو اصحاب کہف کا دے رہے، کسی کو 138 کا دے رہے، کسی کو 3485 کا دے رہے، کسی کو 275 کا، کسی کو یا سلاموں کا. حضرت جانتے تھے کہ مریض کے اندر کیا چیز ہے. تشخیص کا ملکہ اپنے اندر پیدا کیجئے. تشخیص کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ موکل کی تسخیر کریں. کوئی محال اور ناممکن چیز نہیں ہے. آپ محنت کریں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ موکل کو مسخر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ علامات ہیں. اگر آپ بغور مطالعہ کیجئے حضرت کی کتابوں کا، خاص طور پر روحانی ڈاک کا مطالعہ کیجئے. پرانے رسائل منگائیے. رسالہ تازہ شمارہ 20 روپے میں بکتا ہے چنئی میں، اور پرانا رسالہ 200 روپے میں ملتا نہیں. تازہ شمارہ 20 روپے میں مل جاتا ہے، لیکن پچھلے مہینے کا، پچھلے سال کا شمارہ پوچھو 200 روپے، 250 روپے بولتا ہے، کیونکہ اس کے اندر میٹر ہے. تو آپ روحانی ڈاک کا مطالعہ کیجیے. علامات ہیں، سحر زدہ کے علامات کیا ہیں، آصب زدہ کے علامات کیا ہیں، اوپری اثرات کس کو کہتے ہیں. اگر کسی پر بذریعے سحر چڑھایا گیا ہے تو وہ اس کا علاج کیا ہے. جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں. سحر ہے تو انسان کا سحر ہے یا جادو جنات کا سحر ہے، اور سحر میں کون سی قسم ہے، سفلی ہے، علوی ہے، یا کالا جادو ہے. یہ سحر کی سینکڑوں قسمیں ہیں. جب ہمیں
تشخیص کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے میرے دوستوں، ہم کیا علاقہ کا علاج کریں گے؟ تشخیص کا ملکہ پیدا کرنا ہے، ایک دن 2 دن میں یہ آنے والی بات نہیں ہے، لگنا ہے کس کے پیچھے؟ مفتی صاحب کے پیچھے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ 10 باتیں ہو گئی جی، ہو گئی نا؟ ہاں انشاءاللہ، بس جو 2-3 مختصر باتیں ہیں اس کو کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سوالات میں بھی آئے تھے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی ریاضتوں کی تکمیل ضروری ہے، اس کے بغیر اس لائن میں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل سے پہلے حضرت فرماتے تھے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے تعویذ لکھے، وہ تعویذ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ قلم اٹھائیں ہاتھ میں لکھنے کے لیے، قلم اٹھائیں، حضرت نے اپنی بیاض خاص میں بھی لکھا ہوا جو مفتی صاحب کے پاس ہے، یا مستعان اقض حاجاتنا، یا مستعان اقض حاجاتنا، یہ کہہ کر ہم کو قلم اٹھانا ہے، اس قلم سے جو بھی لکھیں گے فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب آپ نقش لکھیں ایک ہی سانس میں لکھیں، سانس توڑ کے لکھیں گے تو نقش میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مربع بنا رہے، مثلث بنا رہے، مخمس بنا رہے، حضرت ایک ہی سانس میں لکھتے تھے، تو یہ ایک سانس میں نقش بنانے کی مشق کیجیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ حب کے اعمال کے لیے الگ قلم رکھیے، بغض کے اعمال کے لیے الگ قلم رکھیے، امراض کے لیے الگ قلم رکھیے، اثرات کے لیے الگ قلم رکھیے۔ اور پھر جب آپ تعویذ بنائیں گے تو مریض کی نظروں سے چھپا کر بنائیں۔ حضرت اقدس لکھتے تھے، وہ حضرت کا کمال تھا، لیکن ہم بھی مریض کے سامنے بیٹھ کر تعویذ بنائیں گے تو فرماتے ہیں کہ جنات بھی دیکھتے ہیں، وہ تیاری کر لیتے ہیں اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، تو چھپا کے، مریض کے نظروں سے چھپا کے آپ کو تعویذ بنانا ہے، خاص طور پر جنات والے کیسوں میں۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ آپ معمولات کی پابندی رکھیں، جو بھی آپ نے عمل کر رکھا ہے اس کی پابندی کریں، منزل کی پابندی، وظائف کی پابندی، اعمال کی پابندی رکھیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانی قوت میں بے انتہا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص کے موکل کے سلسلے میں نے گروپ میں وہ نقش ڈالا ہے، ابھی ڈالا، آپ گروپ میں دیکھ لیجیے۔ سورہ اخلاص کا ایک خاص نقش ہے، حضرت اقدس کے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا نقش میرے پاس موجود ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے، حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمیں 3 چلے کرنے ہیں۔ پہلا چلہ بغیر پرہیز کے انسیت کی نیت سے سورہ اخلاص آپ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، وقت مقررہ پر، مخصوص جگہ میں، بغیر پرہیز کے، کوئی پرہیز نہیں، 40 دن پڑھ کے 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر لیں گے۔ دوسرا چلہ جو ہے وہ جمالی پرہیز کے ساتھ ہوگا، جمالی پرہیز کی تفصیل تحفۃ العاملین میں ہے، دیکھ لیجئے، دوسرا چلہ جمالی پرہیز کے ساتھ۔ تیسرا جو چلہ ہے وہ جلالی پرہیز کے ساتھ ہوگا، جس میں موکل بڑی آسانی کے ساتھ پہلے نقش پہ حاضر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سورہ اخلاص کا موکل بڑی آسانی سے تابع ہو جاتا ہے، کوئی رجت نہیں ہوتی اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ 3 موکل حاضر ہوتے ہیں، تینوں تابع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ آپ بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں، تشخیص بھی ہو جاتی ہے، علاج بھی وہ بتاتے ہیں، وہ جگہ کی تشخیص کرتے ہیں، دکانوں کی تشخیص کرتے ہیں، دور بیٹھے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، توڑ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں عامل کی، تو یہ سمجھو کہ سرتاج عمل ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ 2 چلے پہلے کر لیجئے، انشاءاللہ دعا کریں کہ اگلا جو تربیتی کیمپ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جلد اللہ تعالیٰ کہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کیمپ کے دوران انشاءاللہ وہ نقش بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، میں نے قراءتاً اجازت لی ہے اس عمل کی، حضرت اقدس نے مجھے اس عزیمت کو پڑھوایا اپنے زبان مبارک سے، اور میں نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ میں مفتی صاحب کے حکم سے قراءتاً آپ کو اجازت عطا کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 چلے کر لیجئے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اشہد ان حصار کا
تو دعا فرما رہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل علی سیدنا محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم الضعفاء والمساکین یا ارحم الراحمین اللہم انی اسألک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا زخر من لا زخر له یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الهلكاء یا منجی الغرقاء یا محسن یا مجمل یا منعم یا متفضل یا عزیز یا جبار یا متکبر انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وخفيق الشجر ودوي الماء ونور القمر يا الله لا شريك لك اللهم إنا نسألك بهذه الأسماء أن تصلي على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبدك ورسولك صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم آپ کے عاجز و گنہگار بندے ہیں، حقیقت میں آپ کے بندے ہیں، بظاہر آپ کے بندے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ بہت گندے ہیں۔ اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، مجرم ہیں، ناہنجار ہیں، بدکار ہیں، بدعمل ہیں۔ اللہ ہم یہ سفید لباس پہن کر لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اے کریم آقا ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کا رزق کھاتے رہے لیکن آپ ہی کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ آپ چاہتے تو آسمان کو ہم پر ٹوٹنے کی اجازت دیتے تھے، زمین کو پھٹ کر ہمیں نگل لینے کی اجازت دیتے، سمندروں کو بے اختیار ہو کر ہمیں غرق کرنے کا حکم دے دیتے۔ اے کریم آقا آپ نے ہمیں بہت بار معاف کیا ہے، ایک بار پھر معاف فرما دیجئے۔ اللہ ان مبارک صورتوں کو دیکھیے، اللہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، محض آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک آپ کا تعلق ہے۔ اللہ آپ کی نسبت ہے، اللہ آپ کے بندوں کا درد لے کر اللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کی لاج رکھ لیجیے، قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ نظر فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بھی اس مجلس میں عرض کیا گیا انہیں ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آگے بھی اللہ ہمیں اس طرح کے مجالس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا من هو اللہ